نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد صلی اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح ہم نے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے۔ مگر روزہ فرض کرنے کا منشا کیا ہے؟ بندوں کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، زندگی کے مسائل سے دور رکھنا، ازدواجی رشتے کو خراب کرنا؟ نہیں، بلکہ فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری، دینداری، اطاعت شعاری آ جائے، تم ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کے لائق بن جاؤ۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب اس میں تقوی آئے گا تو وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے گا، بندوں کا بھی حق ادا کرے گا، بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرے گا، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا، اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ تقوی کے نتیجے میں ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرے گا۔ روزے کا بنیادی فائدہ ہے۔ لہذا یہ خیال ہونا چاہیے کہ روزہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، نماز کے بعد اسلام کا تیسرا رکن ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اس میں تیسرا رکن ہے روزہ، جس کو اللہ نے فرمایا کہ جتنی شریعتیں آئی ہیں ہر شریعت پہ ہم نے روزے فرض کیے تھے، اب تم پر بھی روزے فرض کر رہے ہیں امت محمدیہ کے لوگوں۔ لہذا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو لوگ، جو عاقل بالغ مرد اور عاقلہ بالغہ خاتون اگر رمضان کے مہینے کو پالے اور اسے کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کو تو ہر حال میں روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ لہذا روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے کھلے عام کھاتا پیتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو در مختار کے فتوے کے اعتبار سے شریعت اسلامی، حکومت اسلامیہ کام یہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے فرض کی مخالفت کے نتیجے میں۔ اور اگر وہ روزہ عقیدتاً مانتا تو ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ فسق و فجور ہے۔ اگر روزے کا انکار کرتا ہے تب تو وہ کافر ہے، موجب قتل ہے، واجب القتل ہے۔ لیکن اگر روزے کو فرض مانتا ہے اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ شخص فاسق اور بڑا گنہگار شمار کیا جائے گا۔ رب العالمین کی طرف سے اسے سزا ضرور ملے گی بروز حشر۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں بڑی اہم ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے تو 1.5 سال کے بعد روزے فرض ہوئے رمضان کے۔ 1.5 سال کے بعد شعبان کے مہینے میں روزہ فرض ہوا، رمضان سے روزے کی ابتدا شروع ہوئی۔ 1.5 سال ہجرت کے 1.5 سال بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے بڑی اہمیت کے ساتھ، اور یہ روزہ انسان کی بندگی کو کمال عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، آدم کے بیٹوں اور آدم کے بیٹیوں کی نیکیاں رمضان کے دنوں میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک رب العالمین بڑھا دیتا ہے، یعنی نیکیوں کا ریٹ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے قال اللہ عز وجل الا الصوم، روزے کا ریٹ یہ نہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا جائے۔ یہ دیگر امور، دیگر کاموں، دیگر نیکیوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا الصوم، مگر روزے کا یہ ریٹ نہیں، اس لیے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ ہوں، یا میں روزے کا بدلہ دوں گا، روزے کی جزا دوں گا۔ اس نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے،
میرے لیے شہوت رانی ختم کر دی ہے، لہذا اس کا انعام تو میں خود دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ رب العالمین اگر کسی چیز کا انعام دے تو اس کے انعام دینے کی شایع نشان کیا ہوتی ہے بندے محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ روزہ دار روزہ رکھ کر کے اللہ کے اتنا محبوب چہیتا بن جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، کہ روزہ رکھنے والا مرد اور روزہ رکھنے والی خاتون روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنے محبوب اور چہیتے بن جاتے ہیں کہ اس کے منہ سے جو روزے کی ہیک آتی ہے یہ مشک سے زیادہ پاکیزہ اور لطیف ہوتی ہے رب العالمین کے نزدیک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، ایک خوشی دنیا کے اندر اور ایک خوشی قیامت کے روز۔ فرمایا فرحت عند فطرہ، جب انسان دن بھر روزے دار دن بھر روزہ رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، انسانی تقاضے سے دور رہتا ہے، اور جب افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو انواع اقسام کی نعمتیں، ٹھنڈا مشروب ان کے پاس ہوتا ہے، تو جو کھانے میں لطافت، جو لذت، جو حلاوت ملتی ہے، ایک نئی خوشی اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے کہ میرا روزہ بھی پورا ہو گیا، اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا کر دی۔ اور انسان کو یقین ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، نبی نے دعا سکھلائی ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ روزے دار جب افطار کر لیتے دعا پڑھے کہ ذهب الظمأ، میری تشنگی دور ہو گئی، پیاس بجھ گئی، ہماری ساری رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ روزے کا اجر بھی ہمارے لیے پکا ہو گیا۔ یہ بڑی بشارت ہے روزے دار کے لیے۔ تو فرمایا کہ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے، وہ فرحت عند لقاء ربی، اور ایک خوشی رب العالمین کی بارگاہ میں اسے ملے گی جب رب العالمین اس کا اسپیشل استقبال کرے گا، روزے دار کو اسپیشل گیٹ سے جب داخل کرے گا، اس کو نوازے گا، اس کی ضیافت فرمائے گا، تو وہ اتنی عجیب چیز ہوگی کہ اتنا بڑا انعام ہوگا۔ لہذا رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کا احترام، رمضان میں عبادتوں کا اہتمام، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں بدرجہ اتم کرنی چاہیے، اور روزہ ہمارا کلی طور پہ مقبول عند اللہ ہو جائے، اس کی 100% ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ روزے کا نام ہے عربی میں، روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی آتے مطلقاً رکنا، اور فقہ اسلامی میں یا اصطلاحی شریعت میں روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈھلنے تک کھانے پینے اور انسانی تقاضے پورے کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا نیت کے ساتھ، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن رب العالمین کا حکم نہیں ہے تو نہ ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، حسین خوبصورت بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ فریضہ انسانیت ادا نہیں کر سکتے، دور رہنا یہی امتحان ہے، اور اسی امتحان پہ رب العالمین ہمیں مغفرت کی ڈگری عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان کا پورا اہتمام شعور کے ساتھ کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، شرعی عذر ہے، مثلا خواتین ہیں، شرعی عذر ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بعد میں اس کی قضا کر لیں، لیکن وہ مرد جو بوڑھے ہو چکے ہیں، بالکل شیخ فانی ہو چکے ہیں، لب گور ہو چکے ہیں، اگر وہ روزہ نہیں رہ سکتے ہیں تو اسلام نے ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے کہ کفارہ صوم ہر روزے کا ادا کر دیا کریں، لیکن صحت مند ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر شرعی کے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو بڑا گنہگار ہے، وہ فاسق شمار کیا جائے گا۔ یہ اچھی علامت نہیں کہ بندہ دنیا میں زندگی گزارے رب العالمین سے بغاوت کرتے ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین ان احادیث کی روشنی میں ہم رمضان کا پورا احترام کریں گے، رمضان کے روزوں کا احترام، رات میں تراویح کا اہتمام کریں گے، تراویح بھی سنت کے مطابق پڑھیں گے۔ وہ جو 5 پارے کی شکل میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور 6 دن کے اندر مسجدیں ویران کر دیتے ہیں، اسلام کے مزاج سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ ہمیں ان بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محمد